بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 3 اکتوبر سن 2022 گروپ سوال شیخ محفوظ حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 501 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب، اگر کسی کے بارے میں یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا اس کے اوپر جنات اور شیاطین کے اثرات ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں اس کے علاج کو لے کر ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے، اس کی فیملی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو کا لگنا برحق ہے۔ جادو اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو میں بہت بڑا دخل جن اور شیطان کا ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جنوں کا انسان کو پریشان کرنا اور ان کے اوپر سوار ہو جانا، ان کو تنگ کرنا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ اس بارے میں لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کو بس معمولی سے کوئی شبہ ہوا، علاج کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں میرے اوپر جادو کا اثر ہے، مجھے نظر لگ گئی ہے۔ تو ہر وہ چیز ایسے جو ہوتی ہے، اس لیے کہ شفا میں دیری کا ہونا، تاخیر ہونا، اسی طریقے سے کوئی کام کرے اس میں کامیاب نہ ہونا، اس کے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، صرف یہی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یہ ہیں اور کچھ لوگ سرے سے اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ نہیں، جادو اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو شبہ ہو، صرف شبہ کی بنیاد پر نہیں، اس کے بارے میں تحقیق کرے، لوگوں سے پوچھے، اور کیا جو لوگ یہ مثلا دم وغیرہ کرتے ہیں ان کو ایک کچھ جو سچے لوگ ہیں وہ کچھ علامتیں بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی، جادو کی یہ علامت ہے اور جن کی یہ علامت ہے۔ علا کل حال جس کو یہ ہو، وہ ظاہر بات وہ شرعی اوراد جو ہیں اس کا اہتمام کرے، گھر میں سورہ بقرہ کا اہتمام کرے، معوذتین کا خصوصی اہتمام کرے، معوذتین کا خصوصی اہتمام کرے، اور اولاً ہر ایسی چیز سے اپنے گھر کی حفاظت کرے جس کے ذریعے سے شیطان اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے نا۔ یعنی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے اذکار بسم اللہ وغیرہ کا اہتمام کرے، خارج ہو تو اس کا اہتمام کرے، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان سبوں کا اہتمام کرے۔ جو گھر میں غیر شرعی اور ناجائز چیزیں ہوا کرتی ہیں، گندے رسالے ہوا کرتے ہیں یا گندی تصویریں دیکھنا ہوا کرتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ اور اس کے بعد اگر زیادہ مشکل ہے تو اس سلسلے میں کوئی کامل اور اچھا بہترین علاج کرنے والا دوسری طرف رجوع کرے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بیعت کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ عام لوگ احناف کے مدرسے وغیرہ میں بھی بیعت لی جاتی ہے بچوں سے، تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیعت لی تھی۔ تو یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے، یا اس کے اندر کتنی کشادگی اور کتنی وسعت پائی جاتی ہے؟ بھائی دیکھیے، محققین علماء، خصوصاً اہل حدیث یا حدیث پر نظر رکھنے والے علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں بیعت صرف امام وقت کے لیے ہے۔ بس جو امام وقت ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس لیے کہ دیکھیے، بیعت کے بعد جو ہے بہت سے آپ کو وہ اس کے جو نتائج ہوں گے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے کسی ایک ہاتھ کے اوپر بیعت کی، وہ کامل عالم نہیں ہے اور ایک قسم کا صوفی ہو سکتا ہے، بعد ایسی چیزوں کا حکم دے اور شرط لگاتے ہیں بیعت کرے تمہاری مخالفت نہیں کرنی ہے۔ بسا اوقات غیر شرعی چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مخالفت نہیں کرنی ہے۔ تو اصل جو شریعت کے اندر بیعت ثابت ہے وہ صرف امام وقت کی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، لیکن کوئی کسی سے بیعت نہیں کرتا تھا۔ اگر بیعت تھی تو صرف حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت تھی، اور وہ بھی ہر فرد کے لیے نہیں، وہ اصحاب حل و عقد جو ہیں وہ ان کے کا معاملہ ہے، بس وہ بیعت کرے۔ صحابہ کے زمانے میں تابعین تھے اور اس میں بھی صرف امام وقت کے لیے بیعت ہے۔ اور یہ جو صوفیوں کے ہاتھ پر اور ان کے ہاتھ پر جو بیعت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ شریعت کے اندر کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا ایسا عمل ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ لعہد مات میتۃ الجاہلیہ، اس سے مراد حاکم وقت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حاکم وقت ہے، نہ کہ عام آدمی۔ اور حضرت معاویہ نے بیعت لی تھی کہ بیعت کی تھی؟ کیا کہا انہوں نے؟ لکھا ہے
بیعت دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ چونکہ خلیفہ تھے اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی بحیثیت خلیفہ کے. اور اگر حضرت حسن سے بیعت لی تھی تو مجھے نہیں پتا ہے کیسے بیعت لی، ان سے بیعت کی تھی تو کیسے بیعت کی تھی، واللہ اعلم. اور اگر یہ رہا ہوگا تو ٹھیک ہے، یہ ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کس کے اوپر؟ آپ کے ہاتھوں لوگ بیعت کریں گے، یہ ہو سکتا ہے. جو یہ بیعت میں داخل نہیں جو عام طور پر آج بیعت جو پیری فقیری کے نام پر لی جاتی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے مجلس میں بھی سوال گزرا تھا لیکن یہاں پر اور ایک دلیل دیتے ہوئے ساتھی کہتے ہیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا چمٹ کر زمین سے لگ کر سجدہ کرے، اس کی یہ دلیل کہ وہ حیا کی بات ہے. اور دلیل دیتے ہیں کہ جیسے کہ صفا و مروہ کی جو سعی ہے اس میں عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، جبکہ وہ اصل سنت عورت کی تھی لیکن حیا کی وجہ سے وہاں پر منع کیا گیا. دیکھیے یہاں پر دو بات ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چمٹ کر کے سجدہ کرے گی یا رفع الیدین نہیں کرے گی، کیوں؟ اس سے اس کی بے ستری ہوتی ہے. تو اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے تو کون سی بے ستری ہے؟ وہاں کیوں آپ اس کو لازم قرار دیتے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اس طریقے پر پڑھے. نہیں، ایک حیا کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، چاہے وہ کسی کے سامنے ہو یا تنہائی میں بھی ہو. بھائی تو اس میں جو ہے سیدھے بیٹھنے میں حیا کون سی ہے، اور رفع الیدین کرنے میں کون سی حیا کیا دخل ہے؟ اس میں کیا حیا کا دخل ہے؟ اس میں کون سی بے حیائی ہے؟ اور یہ دلیل دینا کہ عورت صفا اور مروہ نہیں، دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے، الا ایک کسی کی خصوصیت ہو جائے. آپ رسول جس طریقے سے مردوں کے لیے آئے تھے عورتوں کے لیے بھی آئے تھے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، تم کیا ہے ایک دوسرے کے طرح ہو. تو شریعت کے جو احکام ہیں ہر ایک کے لیے برابر ہے، الا ایک کی خصوصیت کی کوئی دلیل پائی جائے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جو قابل اعتبار ہو، قابل حجت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چمٹ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ ایسی کوئی صحیح ضعیف حدیث کوئی بھی. ایک بات مراسیل پائی جاتی ہیں، وہ بھی کوئی مرفوع حدیث نہیں، وہ جسے کہتے ہیں متصل حدیث نہیں، بات مراسیل ہے، بس مرسل حدیثیں ہیں، اور مرسل بات تو ضعیف ہوا کرتی ہے کہ نہیں. اچھا دوسری بات، لیکن دوسری بات یہ ہے کیا اس کے اوپر اجماع ہے کہ علماء نے اجماع کر لیا ہو؟ جہاں تک آپ صحیح کی بات پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں دیکھیے دو چیزیں. اولا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث المصنف وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ ان کا اثر حدیث نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر کا اثر کہ عورتوں کے اوپر رمل اور سعی میں دوڑنا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا سنت کی پابندی کے بارے میں کتنا سخت موقف تھا آپ لوگ جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابن المنذر نے صراحت کے ساتھ یہ نقل کیا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی، عورت اضطباء نہیں کرے گی، عورت سعی کے درمیان دوڑے گی نہیں، یہ اجماع ہے علماء کا. اور علماء کے نزدیک ظاہر اجماع بھی ایک حجت ہے کہ حجت نہیں ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ سعی کے اندر جس طریقے سے مرد دوڑتا ہے عورت بھی دوڑے، خاص طور پر ایسے وقت میں، ابھی تو نہیں ہے لیکن پہلے تھا کہ رات میں اندھیرا رہا کرتا تھا، اندھیرے میں ہو. لیکن شیخ ابن عثیمین نے کہا لیکن چونکہ بہت سے علماء نے اجماع نقل کیا ہے لہذا اجماع ہے تو اس بارے میں میرا کوئی قول نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک تو اجماع، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بسند صحیح وارد ہونا. کیا عورت کے نماز کا جو فرق آپ بتاتے ہیں اس کی بھی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے فقیہ اور متبع سنت صحابی کا کوئی قول ہے آپ کے پاس یا اجماع اس سلسلے میں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ام دردہ کے کانت تجلس جلسۃ الرجل وکانت فقیہہ، کانت فقیہہ، عورتوں کی طرح مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقیہ تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ صرف نادانی کی بنیاد نہیں تھی، ان کی فقہ
طریقہ یہ تھا جس طریقے سے اللہ کے رسول فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مرد اس کے بعد عورتوں کی پابند۔ ہاں جن چیزوں میں عورتوں کی خصوصیت ہے، مثال کے طور پر اگر امام سے غلطی ہو تو مرد کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، لیکن عورت کیا کرے گی؟ سبحان اللہ نہیں کہے گی۔ تو ایسی جو خصوصیت دلیل سے وارد ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جو خصوصیت نہیں ہے اس کے بارے میں کیا ہوگی وہ؟ جی یہاں قیاس سے کام نہیں لیا سکتا بھائی، قیاس کس کے نص کے مقابلے صلو کما رأیتمونی اصلی، نص کے مقابلے میں کہاں قیاس ہے؟ قیاس وہاں ہو نہیں جہاں پر جیسے مثال کے طور پر پورے عمرے کے اس میں یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر حیا کے پہلو کو سامنے رکھا گیا ہے کہ عورت چونکہ باہر ہوتی ہے۔ بھائی چونکہ دیکھیے دوڑنا الگ چیز ہے اور نماز پڑھنا وہاں حیا کیا چیز ہے؟ وہی میں کہتا ہوں گھر میں پڑھتی ہے اکیلے تب کیوں ایسا کرتی ہے؟ تمہارے ہاتھ مسجد میں آنا بھی جائز نہیں عورتوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ نماز کہاں پڑھاتے ہیں آپ عورتوں کو؟ گھر ہی میں پڑھاتے ہیں نا، وہاں حیا کیا معاملہ ہے؟ شریعت گھر میں ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات بھائی اس میں ٹھیک ہے برہنا نہ رہے، یہ کہاں ہے کہ چمٹ کر کے بیٹھے ایسے؟ یہ کہاں ہے؟ اور اس میں کون سی حیا کا پہلو ہے سیدھے بیٹھنے میں؟ میں نہیں سمجھتا۔ اور رفع الیدین ایسے کرے یا سینے تک کرے، اس میں پہلو ہے؟ یہ کون سا پہلو حیا کا ہے؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت انڈیا میں اتارے گئے تھے، کیا اس میں کیا ہاں تک دلیل کی درستگی ہے؟ ہاں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مؤرخین ہمارے خیال سے امام طبری رحمہ اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ یہ بات ثابت ہے یا یہ بات کثیر آئی ہے کہ ان کا وہ نزول آدم علیہ السلام کا انڈیا میں ہندوستان میں ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہندوستان میں سری لنکا میں ہوا تو ہندوستان کا حصہ وہی مانا جاتا تھا، یا کہ نیپال میں یہ ہمالیہ کے پہاڑی پہ ہوا تھا اس لیے کہ ہندوستان کو ہی حصہ مانا جاتا تھا، کہ ہندوستان میں کہیں ہوا تھا، واللہ عالم۔ ایک دوسری چیز یہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اس سے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہمارا آخرت کا ہے؟ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ ہمیں یقین ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمین پر بھیجا ہے، اگر اس میں کوئی ہمارے لیے فائدے کا پہلو ہوتا تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے۔ ان دونوں سے کوئی چیز وارد نہ ہونا اس کا مطلب ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی جو ہیں وہ یا تو تابعین کے قول ہیں یا اہل کتاب سے لیے گئے ہیں، یا بعد وہ صحابہ جو اہل کتاب سے لیتے تھے ان کے ایک قول پائے جانے کہ آدم علیہ السلام کا نزول کہاں ہوا تھا؟ ہند میں ہوا تھا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد کیوں پڑھائی تھی؟ دیکھیے یہ مسئلہ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور جو صحیح مسلم کی روایت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی، نہ کہ نماز پڑھائی ان کی 8 سال کے بعد۔ لیکن بعض روایات ہیں جنہیں علامہ البانی نے احکام الجنائز میں نقل کیا ہے اور اس کو قوی قرار دیا ہے، یا اسی طریقے سے علامہ حافظ بن حجر رحمہ فتح الباری میں بعض روایات کو ذکر کر کے یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شہداء کی نماز جنازہ پڑھی ہے، واللہ عالم۔ انہی میں اصحاب احد میں شہید ہونے والوں کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم موطا امام مالک کی 20 رکعت والی تراویح والی جو روایت ہے وہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے اس روایت کو یزید ابن رومان نقل کرتے ہیں، اور یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا ہے، وہ روایت منقطع ہے۔ روایت کیا ہے؟ منقطع ہے، اور ظاہر بات منقطع روایت جو ہوتی ہے وہ ضعیف کی قسم سے رہتی ہے۔ اس کے پہلے فوراً ہی اس روایت سے پہلے ہی ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب و تمیم داری کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کیسے دکھتا تھا؟ واللہ عالم، ہم نے نہیں دیکھا ہے جی، کاش کہ ہم دیکھ لیتے اس کو۔ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ جس طریقے سے آج کر کے بڑے اونچے ہوا کرتے ہیں، بلکہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ہم لوگ اچھل کر کے اس کو چھت کو چھو لیا کرتے تھے،
ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، اتنی کی مستقل نماز کے لیے بھی جگہ نہیں. مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو میرے پیر کے اوپر مارتے تھے، میں پیر میں تو آپ سجدہ کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کمرہ کوئی بڑا نہیں تھا. واللہ اعلم. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بیوی کیا کرے اگر شوہر کو کسی دوسری خواتین کو غیر ضروری طور پر دیکھے تو کیا اس صورت میں احتجاج کرنا صحیح ہے؟ ہاں احتجاج ضرور کرے، لیکن یہ ہے کہ احتجاج کمائیں گے، لڑائیاں شروع کر دے گھر میں. اس کو سمجھائے، ہے کہ نہیں ہے، حکمت سے اس کو سمجھائے، اس کے لیے دعا کرے اور فعلاً احتجاج کرے. کبھی دیکھے کہ ناراضگی کا اظہار بھی کرے، ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر کے آپس میں اختلاف کرنا اور لڑائی کرنا اور جو ہے ایک بسا اوقات جو ہے طلاق وغیرہ مطالبہ کرنا، یہ چیز غیر مناسب ہے. اور ہماری بہنوں کو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ بسا اوقات اس چیز کیا ہوا کرتی ہے، صرف محض ان کا ایک شبہ ہوا کرتا ہے. میں نہیں کہتا بہت بعض مرد ایسے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن بعض عورتوں کے اندر غیرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اب ہمارے یہاں آپ کے یہاں پردے کا نہیں ہے، اب کوئی آیا اس سے ہنس کر کے بول دیا، سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا. تو اس میں یہ بھی دیکھیں کہ کیا فعلاً کچھ آثار پائے جا رہے ہیں کہ اس کی نیت میں فطور ہے نا. بسا اوقات ایک عادت ہوتی ہے، بھائی ٹھیک ہے پڑوسین ہے نا، چچا کی لڑکی ہے، فلاں کی ہے، پڑوسی دوست ہے، اس کی جو ہے بیوی ہے اور آپس میں پردہ نہیں ہے، ہاں السلام علیکم خیریت سے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. تو اس صرف اتنی بات پر جو ہے اس کے پر شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن فعلاً اگر وہ محسوس کرتی ہے فعلاً یہاں پر ان کی نیت کا فطور ہے، اظہار بھی کرتے ہیں، بری نیت سے دیکھتے ہیں، تو یقیناً جو ہے اس سے منع کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. بسا اوقات غصے کا بھی آپ اظہار کریں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایمانی کمزوری کے مقابلے کے لیے آدمی کا کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ سب سے بہتر اس سلسلے میں قرآن مجید کی تلاوت، اس میں تدبر اور غور کرنا. الذین اذا تليت آیاتهم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون واذا انزلت سورة نظر بعضهم هل يراكم من احد ثم صرف اللہ قلوبهم بانهم قوم. اس سے پہلے والی آیت ہے کہ ان کا ایمان زدہ ہوتا ہے. تو سب سے اہم چیز اس سلسلے میں کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کو پڑھا جائے، تدبر سے پڑھا جائے، غور کیا جائے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر توجہ دی جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی عین، جس طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا. اور سلف کے ایسے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عمرہ بدل کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اگر کوئی 2-3 لوگوں کا ایک ساتھ اگر عمرہ کرے، عمرہ بدل، تو کیا وہاں پر ہر جو ارکان ہیں ان کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کرنا پڑے گا یا ایک میں کافی ہوگا؟ دیکھیے ایک ہی احرام میں ہر رکن کو 2 3 بار کرنا، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک بدعت میں شمار ہوگا، ہے نا. اور اب یہ چیز بعض علماء ذکر کرتے ہیں، لیکن میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے کہ ایک ہی احرام میں 2 آدمی کا عمرہ کیا جائے، 2 کا حج کیا جائے. 2 کا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وارد ہے وہ ایک ہی کے بارے میں وارد ہے. حج عن ابی کی، اپنے حجی عن ابی کے اپنے باپ کی طرف سے تم حج کرو. یا وہ شخص جو طواف کر رہا تھا اس نے لبیک عن شبرمہ کہا، تو آپ نے فرمایا کیا شبرمہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے. تو آپ نے کہا پہلے اپنے سے حج کرو. تو ان میں ایک ہی کے بارے میں ہے، ایک کے بارے میں ہے. البتہ جہاں تک مستقل عمرے کا تعلق ہے، دیکھیے اس کو حج پر دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، ہے کہ نہیں. اب کوئی حج کرتا ہے اور حج قران کرتا ہے یا حج تمتع کرتا ہے تو عمرہ پہلے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لہذا یہ چیز جو ہے جہاں پر حج اگر کسی طرف سے مشروع ہے تو عمرہ بھی ہونا چاہیے. دوسری چیز ایک وہ حدیث جسے امام ابن خزیمہ صحیح قرار دیتے ہیں کہ حج عن ابی کی واعتمر، علامہ البانی نے اسے ضعیف کہا لیکن امام ابن خزیمہ اسے صحیح کہتے ہیں. حج عن ابی کے واعتمر، اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو. جی
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں عاشورہ کے روزے کی جو حدیث ہے اس میں عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کے کون ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ان کی عمر اس وقت 4 سال کی تھی، اور نبی نے کہا کہ اگر میں اگلا سال زندہ رہوں گا تو پھر روزہ رکھوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 ہی سال تھی. ان کا یہ شک ہو رہا ہے اس چیز کو لے کر. بھائی دیکھیے، اصل میں یہاں بھائی سے بھول یہ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح مسلم میں ہے، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، یہ حدیث ہے، اس کو محمول کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی ہجرت پر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب آئے مدینہ منورہ تو جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مشابہت پسند تھی اور مشرکین کی مشابہت ناپسند تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشابہت کو پسند کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار کو جو ہے ایسے کیا، اس لیے کہ مشرکین ایسا کیا کرتے تھے، ہے نا. تو یعنی کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں اہل کتاب کی مشابہت کیا تھی؟ پسند تھی. لیکن جب دین مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں دین کامل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا. خالفوا اہل الکتاب، بلکہ 1 سے زائد 20 کی، یا حافظ حجر رحمہ اللہ کچھ ایسے لکھا ہے کہ 20 یا 21 ایسی حدیثیں ہیں جس میں اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مشابہت سے کرنے لگے تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورہ کا روزہ بھی تو وہ رکھتے ہیں اور ہم بھی انہی کی طرح رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو گویا 9 یعنی 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر 11-12 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 12 سال سے اوپر تھی. تو اس عمر کا بچہ کیا ہے، چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے. خاص طور پر عبداللہ ابن عباس جیسا ذہین آدمی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا رہی ہے نا، اور انہوں حبر الامت کہا جاتا رہا ہے، تو اس عمر میں ایسی باتوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تمہارے بھائی کی بھول ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ابتدائے اسلام کی ہے. جی ابتدائے مدینہ میں ابتدائے ہجرت کی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا رابعہ بصری اور جنید بغدادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے؟ نہیں بھائی، رابعہ بصری، جنید بغدادی، حضرت عمر تینوں کا زمانہ الگ الگ ہے. رابعہ بصریہ یہ ان کی پیدائش ہمارے خیال سے 95 یا اس کے قریب مانی جاتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 24 میں ہوئی ہے. دیکھیں شہادت کے کتنے دنوں کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور حضرت جنید بغدادی تو اور بھی ان کے بعد کے ہیں، بہت بعد کے ہیں، یہ تو 4-5ویں ہجری کے ہوں گے، تقریباً صدی ہجری کے ہوں گے، واللہ عالم، ہے نا. تو دونوں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے بہت دور ان کا کی نسبت ہے. دونوں میں کوئی، حضرت عمر کے زمانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا یہی بات صحیح ہے کہ گولڈ سے گولڈ نہیں خرید سکتے، بلکہ پہلے اسے لیں، پھر اس کا حساب لگائیں، پھر اس کے بعد گولڈ خریدیں؟ گولڈ سے گولڈ مقدار کی فرق کے ساتھ نہیں خرید سکتے ہیں. گولڈ سے گولڈ مقدار کی فرق کے ساتھ، بغیر فرق کے لے سکتے ہیں، تبادل جسے کہتے ہیں، بدلے میں ہے نا، لیکن مقدار کے فرق کے ساتھ نہیں خرید سکتے ہیں، اس لیے کہ اسی کو ربا الفضل کہا گیا ہے، یعنی لین دین میں کمی اور زیادتی، یہی ربا الفضل ہے. اس کا حل شریعت نے یہ بتایا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ کھجور سے متعلق ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال یا وہ کون گئے تھے جو خیبر گئے تھے اور وہاں سے اچھی کھجور لے کر کے آئے، تو آپ نے کہا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اچھی قسم کی کھجور ہے، میں ردی قسم کی کھجور 2 دے کر کے 1 کلو اس کو لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، یہ صریح ربا ہے، ایسا کرو پہلے کھجور کو بیچ دو، پھر اس کی قیمت لے کر دوسرے کو خریدو. تو یہ ایسا حیلہ ہے جو حیلہ شرعیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہی مثال سونے کی ہے، یہی مثال سونے کی ہے کہ اگر کمی فرق کے ساتھ بیچنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بیچ کر کے اپنی قیمت لے لیے، پھر دوبارہ سودا کیجیے آپ اس کا.
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی گھر سے پیسے چوری ہو رہے ہیں اور گھر میں کوئی آنے والا نہیں ہو، کسی ایک شخص پر اگر شک ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس سے پوچھیے بھائی، اس کو سمجھائیے، اس کی نگرانی کیجیے. آج کل بڑا آسان ہے، کیمرہ لگا دیجیے، ہے کہ نہیں؟ خفیہ کیمرہ آج کل لگا دیں، آسانی. اور نہیں تو اس کو سمجھائیں، اور یہ ہے کہ ایسی جگہ رکھیں جہاں تک اس کا ہاتھ نہ پہنچ سکے. اپنی چابی اپنے پاس رکھیں آپ. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم مجھے رات میں کافی دیر کے بعد نیند آتی ہے، اکثر الحمدللہ نماز فجر ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی زیادہ لیٹ ہونے کی وجہ سے نماز فجر قضا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو کیا ایسے موقع پر میں وقت سے پہلے نماز پڑھ کر سو سکتی ہوں؟ قطعاً جائز نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان للصلاۃ اولا و آخرا، اول وقت ہے آخر وقت ہے. جو ان دونوں وقتوں کے درمیان پڑھے گا اس کی نماز مقبول ہوگی، جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز مقبول نہیں ہے. تو نماز کے لیے وقت کیا کی پابندی، وقت کا داخل ہونا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. بغیر وقت کے دخول کے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اب آپ کی یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری آپ نے خود اپنی بنا لی ہے. یہی آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہوتا تو آپ کو نیند آ جاتی ہے آسانی سے، ہے کہ نہیں؟ آپ کو اگر نوکری مل جائے اس وقت کی، ہمیں صبح فجر سے پہلے اٹھنا ہے، تو بڑی آسانی سے آپ کو نیند آ جائے گی. تو مجبوری آپ کی اپنی بنائے، اپنی عادت کو بدلیے. آپ ایک دن دو دن آپ پریشان ہو، اس بعد آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم جمعہ کے وقت جو ہے یعنی جسم کو ڈھانکنا، یہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، کہاں تک اس کی ضرورت ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک طریقہ جائز کا ہے اور ایک یعنی مستحب کا ہے، بہتر کا ہے. جائز طریقہ یہ ہے کہ اگر کمرہ بند ہے، کوئی آواز نہیں سن سکتا، کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کام کے لیے جو ہے وہ اپنے برہنہ ہونا مرد عورت دونوں کے لیے جائز ہے. کمرہ اگر بند ہے تو کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی ہے تو، ہے نا. لیکن اگر کسی کی نظر پڑ سکتی ہے، خطرہ بھی ہے کسی نظر پڑنا، ظاہر بات یہ چیز جائز آپ کے لیے نہیں ہے. اور افضل طریقہ یہ ہے کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ. آج کل کمرہ ہوتا ہے، اتنی زور کی لائٹ رہا کرتی ہے کہ شاید سورج میں اتنا کسی کو نہ دکھائی دے، تو انسان تھوڑا سا حیا سے کام لے، ہے کہ نہیں ہے. وہ نعوذ باللہ من ذالک آج کل بڑی مصیبت آ رہی ہے، یہ نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے جو یہ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ فلمیں وغیرہ دیکھنے کے لیے، وہ طریقہ جو ہے اپنے اندر اپنانا چاہتے ہیں، وہ تو اول کافر کا طریقہ، فاسق اور فاجر لوگوں کا ہے. دوسرے فاللہ حق ان یستحیا منہ، اللہ اس بات زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے شرما کرو، تو ٹھیک ہے اپنے اوپر ایک چادر ڈال لو، اس کا کیا فرق پڑتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا یہ بات صحیح ہے کہ پہلے کے کبار علماء شیخ عثیمین، شیخ بن باز نے نہ یہ کتاب پڑھائی نے اس کی شرح لکھی، امام بربہاری کی شرح سننا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب آج کل ہی زیادہ پڑھائی جاتی ہے. بھائی دیکھیے، شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اہل سنت و جماعت کے جو اصول ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں. بہت معمولی سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جو محل نظر ہیں، جیسے ان کے نزدیک تمام نبیوں کو تو حوض ملے گا، البتہ حضرت صالح علیہ السلام کو حوض نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کو اونٹنی دے دی گئی. اونٹنی جو ہے، تو ظاہر بات اس کی چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں. یا انہوں نے جہاں لکھا ہے اس کتاب میں سے کہ ایک حرف بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے، تو شاید حرف سے ان کی مراد ہو کوئی اصول نہیں مانتا ہے، کوئی ایک جملہ کلمہ نہیں ہے. تو علی کل حال مجموعی طور پر یہ کتاب اہل سنت و جماعت کے عقائد سے متعلق اور ان کے اخلاقیات سے متعلق بہت اچھی ہے. اب کبار علماء شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہم اللہ اور دیگر علماء چونکہ اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ اس وقت یہ کتاب چھپی نہیں تھی، صرف اس کا ایک ہی نسخہ پایا گیا ہے جس کی بنیاد پر چھپ کر کے آئی ہے.
اور یہی وہی ساری چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کتاب کے اندر امام حنبل رحمہ اللہ کتاب السنہ ہے، یا عقائد و اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام لالکائی کی ہے، ان لوگوں کی وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کی خوبی ہے کہ بڑے مختصر ہے، اور یہ کہ اپنے وقت کی یہ بہت بڑے امام، خاصہ حنابلہ کے بہت بڑی امام مانے جاتے تھے، ہے نا۔ اور چونکہ اس زمانے میں ابن باز رحمہ چھپی نہیں تھی، اس لیے جو ہے اس کا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا۔ اور یہ ہے کہ چونکہ اس کا بدل بھی وہاں موجود تھا، ایک نہیں کوئی بدل ہی نہیں تھا اس کا، وہاں پر اس کے بدل موجود تھے، کتابیں ایسی پائی جاتی تھیں۔ اور جہاں تک اس بات یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی نسبت امام بربہاری کی طرف صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ قدیم زمانے سے علماء کتاب و شرح السنہ امام بربہاری کے نام سے ذکر کرتے آئے ہیں، بلکہ بعض علماء نے تو اس کتاب کے صفحات نقل کر لیے ہیں، جیسے بعض حنابلہ ابو یعلا وغیرہ ہیں۔ اور اب مطبوع سے دیکھیے اس کتاب میں تو بالکل برابر مشابہت پائی جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں اس سے نقل کرتے ہیں، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کتاب سے وہی بات نقل کرتے ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو بسا اوقات لوگ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اولا لا علمی کی بنیاد پر ہے یا عصبیت کی بنیاد پر ہے یا کیا چیز ہوتی ہے، بلا وجہ کے اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز ہے کہ اگر مان لے تھوڑی دیر کے لیے اس کتاب کی نسبت امام بربہاری تک نسبت صحیح نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس میں پایا جا رہا آیا اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ اصول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اصل چیز تو کیا ہے، یہ اصول ہے نا، یہ کوئی اللہ کے رسول کی حدیث تھوڑی ہے کہ ہاں بھائی ہم اس کی سند ڈھونڈنا شروع کریں، ہے کہ نہیں۔ ہم کسی اخبار میں ایک بات لکھ دیں کہ اہل جماعت کا عقیدہ یہ ہے اور وہ ہو، اب کوئی کہے بھائی یہ کون ہے، کون لکھنے والے ہیں، بھائی دیکھو جو کچھ ہم نے لکھا آیا اہل سنت جماعت عقیدے کے خلاف ہے، اصول کے خلاف، تو ہمارے اوپر رد کرو تم، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے۔ تو اس کتاب میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو اہل سنت و جماعت کے اصول کے خلاف ہو تب تو اس پر اعتراض کیا جائے، اور جب نہیں ہے اور ساتھ ساتھ پایا جا رہا ہے کہ کبار علماء امام الجوزی ہیں، ابو اعلیٰ ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام ذہبی ہیں، یہ لوگ اس کتاب کا حوالہ دیتے رہے ہیں، اور جو کچھ حوالہ دیا ہے یہ کتاب چھپی اس کے اندر موجود پایا بھی جا رہا ہے، بلکہ صفحات کے صفحات ابو اعلیٰ نے جو نقل کیا اس میں بات پائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ اگر کسی کو عید میلاد سے منع کیا جاتا تو آج کل وہ دلیل دینا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیوں اللہ کے رسول نے وجہ بتائی کہ یہ میرے ہاں تو آپ روزہ، تم بھی روزہ رکھو نا، کیا جواب؟ اس کا مطلب روزہ رکھنے کا معنی ہے کہ عید نہیں ہے، آپ نے اس کے دن روزہ رکھنا کیا ہے، جائز ہے؟ ناجائز۔ تو پھر ہم تو کہیں کہ ہم وہیں تک رہیں جس حد تک اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں رکھا روزہ، لیکن روزہ رکھنا عید منانے کہاں معاملہ ہے؟ یہ صرف روزہ رکھنے سے عید منانا کہاں ثابت ہوتا؟ ایک چیز، دوسری عید منانا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ جانتے ہیں اعیاد کا جو تعلق ہے اسلام میں وہ مجرد عادات نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہاں بھائی یہ جائز ہے، جائز کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈی جاتی ہے، بالکل جہالت کی بات ہے۔ اگرچہ اپنے نام سامنے وہ دکتور لکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں، یہ بس تم جیسے جو ہے ہتھولی بجانے والے تمہارے جیسے لوگ موجود ہیں وہ تمہارے ہتھولی بجا رہے ہیں، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ عادات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق جو ہے نہ عبادات سے ہے، نہ وہ کام بطور عبادت کے التقرب اللہ سمجھ کے کیا جائے۔ تم عید میلاد النبی کیوں منا؟ اللہ کا تقرب ہے نا، اس کے اوپر صدقہ کرنا۔ اب بلکہ اب تو یہ کہنے لگے ہو کہ ہزاروں عیدیں قربان جائیں کس پر؟ عید میلاد پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا کہ تم اس عید کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو اس کو اللہ کے رسول نے عید قرار دیا، اس سے ہی بہتر ماننا شروع کر دیا ہے۔ اور خود ہی آپ سوچیں جتنا اہتمام ہوتا ہے آج کل، اتنا اہتمام ہوتا ہے؟ جی یعنی اس خالی سے اس جملے پر لے کر اور اس کو کشادہ کرنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ خوشی کو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اسلام کے اندر کتنے خوشی کے مواقع آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے،
غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہے، فتح مکہ ہے کہیں، اور اسی طریقے سے وہ دین کے کامل ہونے کا ہے، کیا کسی کو بطور عید کے منایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔